اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا اللہ۔ تاریخ اسلام پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر زمانے میں جس قدر نبی، مصلح، پیشوا اور بانیان مذاہب گزرے ہیں، وہ سب کے سب ایک ذات واجب الوجود کے قائل و معتقد تھے، اور سب نے اپنی اپنی جماعت کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانوں میں اگرچہ سینکڑوں ہزاروں برس کے فاصلے ہیں، لیکن سب کی تعلیم میں توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ مشترک ہے۔ کرشن جی، رام چندر جی، گوتم بدھ اور گرو نانک ہندوستان میں ہوئے، کیقبادو زرتشت ایران میں گزرے، کنفیوسس چین میں، سیدنا لقمان یونان میں، سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں، سیدنا لوط علیہ السلام شام و فلسطین میں تھے، لیکن توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ سب کی تعلیمات میں موجود ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام آدمی، بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، عیسائی، یہودی وغیرہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یا صرف چند جو کسی قطار میں نہیں آ سکتے۔ ممکن ہے ایسے بھی مل سکیں جو اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا انکار کریں، مگر دل ان کے بھی ہستی باری تعالیٰ کے اقرار پر مجبور ہیں، اور ان کو بالآخر یہ ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ علل و معلول کسی مدبر بالارادہ کے ماتحت چل رہا ہے۔ اسی مدبر بالارادہ ہستی کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اس عظیم الشان اتفاق کے انکار اور تمام اہل دانش و بینش کے متفقہ عقیدے کی تغلیط و تردید پر کوئی شخص جو دیوانہ نہ ہو آمادہ نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روما کی عظیم الشان سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اس کے نیم وحشیانہ آئین و قوانین بھی مسخ ہو کر اپنے مظالم و معائب کو اور بھی زیادہ مہیا، موجود اور محاسن کو جو پہلے ہی بہت کم تھے، معدوم و مفقود کر چکے تھے۔ ایران کی بادشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خون ریزی و خونخواری کا مامن نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانہ کا نظام و انتظام ناپید تھا۔ مہاراجہ وکرماجیت کے عہد سلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ نہ بدھ مذہب کی کوئی حکومت کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ برہمنی مذہب کا کوئی قابل تذکرہ پتہ و نشان دستیاب ہو سکتا تھا۔ عارف بدھ کا نام عقیدت سے لینے والے کی حالت یہ تھی کہ حکومت کے لالچ، دنیا طلبی کے شوق اور ضعیف الاعتقادی کے نتیجہ میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہو جاتے تھے۔ شری کرشن کے نام کی سمرت جپنے والوں کی کیفیت یہ تھی کہ اشرف المخلوقات کو نباتات و جمادات کے آگے سر بسجود بنا دینے میں ان کو دریغ نہ تھا۔ یورپ اگر ایک بیابان گرگستان اور وہاں کے باشندے خون آشام و مردم کش درندے تھے، تو عرب تمام عیوب و فسادات کا جامعہ تھا، اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکے تھے۔ غرض کہ دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نظر نہیں آتی تھی، اور بحر و بر سب معوف ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام دنیا تیرہ و تار ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض تھا کہ وہ گیتا کے چوتھے باب میں شری کرشن مہاراج کے اس ارشاد پر غور کرتے کہ اے ارجن، جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور ادھرم بڑھ جاتا ہے، تب میں نیک لوگوں کی رکشا کرتا ہوں اور پاپوں کا ناش کر کے دھرم کو قائم کرتا ہوں۔ ایران والوں کا فرض تھا کہ
کہ وہ شست و خشوع زرتشت کے ارشادات کے موافق کسی راہبر کی تلاش میں نکلتے۔ یہودیوں کے لیے وقت آ گیا تھا کہ وہ فاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشنی کے نمودار ہونے کا انتظار کرتے اور بیماروں کے رد کیے ہوئے پتھر کو کونے کا پتھر بنتے ہوئے دیکھ کر ضد اور انکار سے باز رہتے۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کو اپنی امیدگاہ بناتے، لیکن دنیا کے عالمگیری فساد اور زمانہ کی ہمہ گیر تاریکی نے دلوں کو اس قدر سیاہ اور آنکھوں کو اس قدر بے بصارت بنا دیا تھا کہ کسی کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ اپنے آپ کو مریض جانتا اور دوا کی طلب میں قدم اٹھاتا۔ ایسے زمانے اور عرب ملک جیسے خطے میں ہادی برحق رسول رب العالمین خیر البشر شفیع المذنبین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی خباثت، بت پرستی کی تاریکی، فتنہ و فساد کی نجاست اور عصیان و بے شرمی کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر کے انسان نما لوگوں کو انسانوں کو با اخلاق انسان اور با اخلاق انسانوں کو با خدا انسان بنا کر دنیا کی تاریکی و ظلمت کو ہدایت، نور، امن، راستی اور نیکی سے تبدیلی کرنے، یعنی گمراہ بت پرست عصیان شعار لوگوں کو مسلمان بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام عرب کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے میں سینکڑوں برس مصروف تبلیغ رہ کر بالآخر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کی تلوار سے سب کا قصہ پاک کرنے پر مجبور ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور ان کے متکبر بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی امکانی کوشش کی، لیکن بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت ارشاد ہے کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ہندوستان میں مہاراجہ رام چندر جی کو لنکا پر چڑھائی اور راکشسوں سے لڑائی کرنی پڑی۔ شری کرشن مہاراج کو کرکشتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پر آمادہ کرنا اور کوروں کی نافرمان جماعت کو پانڈوں کے ہاتھوں برباد کرانا پڑا۔ ایران میں زرتشت نے اسفند یار کی پہلوانی اور سلطنت کیانی کی حکمرانی کو ذریعہ تبلیغ و اشاعت بنایا، مگر ماضی کے صحائف اور عمرانی روایات جو اہل نظر تک پہنچی ہیں سب کی سب متفق ہیں کہ تمام قابل تقریب بانیان مذہب اور مستحق احترام ہادیان صداقت کی کوششوں اور کامیابیوں میں یہ نظیر ہرگز تلاش نہیں کی جا سکتی کہ 25 سال سے کم مدت میں دنیا کا بہترین ملک اور عرب کے جاہل وحشی لوگ ساری دنیا کے معلم اور سب سے زیادہ مہذب و با اخلاق بن گئے۔ 100 برس سے کم یعنی صرف 80 سال کے عرصہ میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والے بحر اطلانتک سے بحر الکاہل یعنی چین کے مشرقی ساحل تک، یا یوں کہیے کہ تمام متمدن دنیا کا احاطہ کر چکے ہیں۔ اس محیر العقول اور خارق عادت کامیابی کی نظیر دنیا میں پیش نہیں کر سکتی، اور تعلیم اسلامی کی خوبی اگر تمام قوانین مذہب پر فائق اور محسن ملل کی جامع ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر البشر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ہونے میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے، اور دنیا میں کس کا حوصلہ ہے جو ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی اس لا نظیر صفت اور اس ناقابل تردید دعویٰ اور خدائی دعویٰ کی تردید پر آمادہ ہو سکے کہ اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قوموں کو منازل ترقی طے کرانے اور قوموں کو ذلت و پستی سے بچانے کے لیے تاریخ ایک زبردست مؤثر اور نہایت قیمتی ذریعہ ہے۔ قومیں جب کبھی کعر و مذلت سے بام ترقی کی طرف متحرک ہوئی ہیں انہوں نے تاریخ ہی کو سب سے بڑا محرک پایا ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت پذیر اور نصیحت یاب ہونے کے لیے کلام پاک میں جا بجا امم سابقہ کے حالات یاد دلائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدعمالیوں کے کیسے بد نتائج دیکھے اور فلاں قوم اپنے اعمال حسنہ کی بدولت کیسی کامیاب و فائز المرام ہوئی۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہم کے واقعات اور فرعون، نمرود، عاد، ثمود وغیرہ ہم کے حالات
قرآن کریم میں اس لیے مذکور و مستور نہیں کہ ہم ان کو دل بہلانے اور نیند لانے کا سامان بتائیں، بلکہ یہ سچے اور یقینی حالات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کے کرنے کی ہمت اور بدعمالیوں سے دور رہنے کی جرت پیدا ہو، اور ہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بنا سکیں۔ انبیاء علیہ السلام جو بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ خیر خواہ اور سب سے زیادہ شفیق علی خلق اللہ ہوتے ہیں، انہوں نے جب کبھی کسی قوم کو ہلاکت سے بچانے اور عزت اور سعادت سے ہمکنار بنانے کی سعی و کوشش فرمائی ہے تو اس کو قوم کو عہد ماضی کی تاریخ یاد دلائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں اور ریفارمروں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو حالات رفتگان اور گزرے واقعات کے مطالعہ نے محو و مدہوش اور از خود فراموش بنا کر آمادہ کار اور مستعد سعی و اثار نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک واعظ اور ہر ایک لیکچرر جو سامعین کو اپنے حسب منشا پر جوش اور آمادہ کار بنا سکتا ہے، اس کے وعظ یا لیکچر میں ماضی کے واقعات اور بزرگان گزشتہ کے حالات کی یاد دہانی یعنی تاریخی چاشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ مشاہیر گزشتہ کے حالات و واقعات میں بھی جن مشاہیر سے مذہبی، قومی، ملکی تعلقات کے ذریعے سے ہمارے قریبی رشتہ ہوتا ہے، ان کے حالات کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ رستم و اسفندیار اور گشتاسب و نوشیرواں کے حالات کا مطالعہ جس قدر ایک ایرانی یا ایک پارسی کے دل میں شجاعت، مذہبیت اور عدل و انصاف کے جذبات کو مشتعل بنا سکتا ہے، کسی چینی یا ہندوستانی پر ویسا اثر نہیں کر سکتا۔ بھیم و ارجن اور بکرماجیت و پرتھی راج کی داستانیں ہندوؤں پر جو اثر کرتی ہیں، عیسائیوں پر ان کا ویسا اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب قوموں کی تاریخ کے اثر و نتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور یہ حقیقت عالمہ اشکار ہو چکی ہے کہ کسی قوم کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گزشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی کوئی باعظمت و پرشوکت تاریخ نہیں رکھتی، فرضی افسانوں اور جھوٹے قصوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں، اور ان فرضی قصوں کو تاریخی جمع پہنا کر افراد قوم اور نوجوانان ملک کے سامنے اس طرح پیش کر رہی ہیں کہ ان کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ دروغ کو فروغ دینے کی یہ قابل شرم کوشش قوموں کو محض اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ قومیں اپنے افراد کو ان کے علو مرتبت کا یقین دلائیں۔ بغیر مسابقت اقوام کے میدان میں تیز گام بنا ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی سبب ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کسی دوسری قوم کو رقابت یا عداوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے افراد کو اپنی تاریخ سے غافل اور ناواقف رکھنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہے۔ تو سامعین، یہ ہماری آج کی ایپیسوڈ تھی۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔